نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام کیو ایس ٹی وی کے ناظرین اور سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے حکم شرعی کتنی قسموں پر ہے، اور اگر حکم شرعی پر عمل نہ کریں، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کریں تو پھر کیا گناہ ہے۔ اب پہلے دیکھنا یہ ہے کہ حکم شرعی کتنے ہیں۔ حکم شرعی دو قسموں پر ہے، امر اور نہی۔ جس طرح قرآن پاک میں بھی ہے، اللہ کا ارشاد ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا۔ یہ حکم شرعی بھی دو قسموں پر ہے، امر اور نہی۔ امر کس کو کہتے ہیں؟ امر وہ حکم شرعی ہے جس سے کسی فعل کی طلب ثابت ہو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ یہ کام کرو، اس پر عمل کرو، اس کو کرو، یہ حکم اللہ اکبر، یہ حکم شرعی ہے جس سے کسی فعل کی طلب ثابت ہو رہی ہے۔ اور نہیں اس کو کہتے ہیں، نہیں وہ حکم شرعی ہے جس سے کسی فعل کی ممانعت ثابت ہو۔ جس طرح شراب حرام ہے، شراب سے رک جاؤ، اور سود حرام ہے، سود سے رک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد ہے زنا حرام ہے، یہ ممانعت ثابت ہو رہی ہے قرآن پاک سے، دلیل قطعی سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، حکم ہے کہ اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ جس چیز سے، جس فعل سے ممانعت جو ہے وہ حکم میں یا یہ ممانعت ثابت ہو، اس کو نہیں کہتے ہیں۔ اب امر کی جمع ہے مامورات۔ مامورات کیا ہیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم امر کتنے ہیں، کتنے قسم پر ہیں، کتنے امر ہیں، مامورات کیا ہیں؟ مامورات چار قسموں پر ہیں، وہ ہیں فرض، واجب، سنت، مستحب۔ فرض، واجب، سنت، مستحب، ان کی تعریف بیان کرنی ہے۔ فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے لزوماً ثابت ہو۔ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارے لیے دلیل قطعی ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہمارے لیے اس پر عمل کرنا، اس کو ادا کرنا فرض ہے۔ واجب وہ ہے جو دلیل زنی سے لزوماً ثابت ہو۔ اور سنت دو قسموں پر ہے، ایک مؤکدہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کی ہو، اور جس کا ترک موجب اطاعت ہو، اور دوسری غیر مؤکدہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فعل جس کا ترک شارع کو ناپسند تو ہو مگر موجب اطاعت نہ ہو، یہ غیر مؤکدہ ہے۔ مستحب جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہو اور کبھی چھوڑ دیا، اور جس کو سلف و صالحین نے پسند کیا ہو، یہ مستحب ہے۔ فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر، سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ۔ اب یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے ان کا حکم، فرض کا حکم کیا ہے، واجب کا حکم کیا ہے، سنت کا حکم کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی مستحب کا حکم کیا ہے۔ فرض کو ادا کرنے والا ثواب پائے گا، اور نہ ادا کرنے والا عذاب پائے گا، اور انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح واجب کا ادا کرنے والا ثواب پائے گا،
نہ کرنے والا عذاب مگر منکر کافر نہیں ہوگا۔ سنت مؤکدہ ادا کرنے والا ثواب پائے گا، چھوڑنے والا جھڑکی پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے نبی کی سنت کو تو نے چھوڑ دیا ہے، میرے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، تو نے اس کو ترک کر دیا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے کو جھڑکی ملتی ہے میرے نبی کو سنت کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نظر قہر کی قہاریت والی جو نظر ہے، غصے والی نظر ہے، اس کو ہم تاب نہیں لا سکتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب جھڑکی فرمائیں گے تو بندہ کیسے اس کو برداشت کر پائے گا؟ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے بچو، فرض کو مت چھوڑو، سنت مؤکدہ کو مت چھوڑو۔ سنت مؤکدہ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جھڑکی ملتی ہے، اور جو سنت مؤکدہ کو چھوڑ دیتا ہے اور سنت غیر مؤکدہ جو ہے اس کو ادا کرنے والا ثواب پائے گا، نہ کرنے پر عذاب نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، جو سنت مؤکدہ ہے اس کو ہلکا جاننے والا، جو نہیں پڑھتا، چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے سنت مؤکدہ کو، اس کو تو جھڑکی ملے گی، گناہگار ہوگا، لیکن اگر اس نے سنت مؤکدہ کو ہلکا جانا، ہلکا تصور کیا کہ ہے تو سنت ہی ہے، چھوڑ دیا، تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ سنت غیر مؤکدہ کا کرنے والا ثواب پائے گا، نہ کرنے پر عذاب نہیں ہے۔ مستحب کا ادا کرنے والا فضیلت حاصل کرنے والا ہوگا، اور چھوڑنے والے پر نہ عذاب ہے نہ عذاب ہے۔ یہ مستحب عمل ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی عذاب و عتاب نہیں، کوئی بندہ مجرم نہیں بن جاتا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا، دوسرا حکم جو ہے وہ نہیں ہے۔ پہلے ہم نے مامورات کی طرف نظر ڈالی، مامورات 4 قسموں پر، فرض، واجب، سنت اور مستحب۔ ان کے احکامات کو بھی ہم نے دیکھا، ان کی اقسام کو بھی دیکھا، اور ان کی نہ ادا کرنے پر کتنا بندہ مجرم بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ملتی ہے۔ احکامات کو ہم نے دیکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے دوسرا حکم جو ہے نہیں۔ منہیات یہ نہیں کی جمع ہے، یہ بھی 4 قسموں پر ہے۔ حرام، مکروہ تحریمی اور اساعت، مکروہ تنزیہی، یہ اقسام ہیں۔ ان کی تعریف کیا ہے؟ حرام وہ ہے جس کی ممانعت قطعی دلیل سے ثابت ہو، لزوماً ثابت ہو۔ مکروہ تحریمی وہ ہے جس کی ممانعت دلیل ظنی سے لزوماً ثابت ہو، اور اسات وہ ہے جس کی ممانعت کا لزوم حرام اور مکروہ تحریمی جیسا نہ ہو مگر وہ تنزیہی مکروہ ہو، اور تنزیہی وہ یہ ہے مکروہ تنزیہی جس کی ممانعت شفقتاً ادباً اس کو یعنی کہ کہا گیا ہو کہ اس سے رک جاؤ۔ جس طرح ایک دودھ کے اندر مکھی چلی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دودھ کے اندر مکھی چلا جائے تو اس کو غوطہ دے کر اس کو نکال لو اور دودھ پی لو، یہ ادباً کہا گیا ہے۔ اور ان کے احکامات کیا ہیں؟ حرام کا چھوڑنے والا ثواب پائے گا، اور کرنے والا، حرام کو استعمال کرنے والا، حرام کھانے والا عذاب اور عذاب پائے گا، عذاب کا مستحق ہوگا، قبر و حشر میں اس کو عذاب ملے گا، اور اس حرمت کا انکار کرنے والا منکر کافر ہو جائے گا۔ اور مکروہ تحریمی کا ادا کرنے والا عذاب پائے گا، اور اسات کے احیاناً کرنے والے پر عتاب ہوگا، اور عادت کرنے والے پر عقاب ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے۔ مکروہ تنزیہی کا ترک کرنے والا فضیلت حاصل کرنے والا ہوگا، نہ کرنے والے پر عذاب ہے اور نہ عتاب ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ اب یہاں پہ حکم بھی، حکم شرعی بھی 2 قسموں پر،
امر نہیں، اور ان کے آگے احکامات ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ فرائض کو مت چھوڑو، فرائض کا چھوڑنے والا گنہگار ہوگا اور عذاب پائے گا، اور فرائض کو ترک کرنے والا، فرائض کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو جائے گا، اور سنت مؤکدہ کا ادا کرنے والا ثواب پائے گا، اور سنت مؤکدہ کو ترک کرنے والا اللہ کی طرف سے جھڑکی پائے گا، اور اس کو ہلکا جاننے والا سنت مؤکدہ کو وہ کافر ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، سنت غیر مؤکدہ اس کو ادا کرنے والا ثواب پائے گا، نہ پڑھنے والا نہ اس کو عذاب ہوگا اور نہ ہی عذاب ہوگا۔ مستحب کا ادا کرنے والا ثواب پائے گا، لیکن اگر اس کو نہیں اس پر عمل کرتا مستحب عمل پر، تو پھر وہ نہ عذاب ہوگا اس پر نہ عذاب ہوگا۔ لہذا مکروہ تحریمی کو حرام، پہلے تو یہ کہ حرام سے بچنے والا ثواب پائے گا، اور حرام سے نہ بچنے والا عذاب و عذاب پائے گا، اور حرام کا حرمت کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ مکروہ تحریمی سے بچو، اور جس چیز کے اندر بھی حرمت کا شبہ ہو اس کو چھوڑ دو۔ قرآن پاک کے اندر جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ خرید و فروخت حلال ہے، یہاں پہ دو امر ہیں، خرید و فروخت حلال ہے، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، اور وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود حرام ہے۔ یہاں پہ نہیں کا ذکر آ گیا کہ سود مت کھاؤ، خرید و فروخت کرو، سود مت کھاؤ۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو امر ارشاد فرمائے کہ تم خرید و فروخت کرو، تمہارے لیے حلال، اور سود نہ کھاؤ، یہ سود تمہارے لیے حرام ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا امر ہے، یہی حکم شرعی ہے۔ میرے بھائیوں، فرائض کو باقاعدگی سے ادا کرو۔ ہم فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ فرض ہے۔ اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہم پر فرض ہے۔ قرآن پاک میں جو امر آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے، یعنی کہ فعل ثابت ہونا آیا ہے کہ اس فعل کو کرو، وہ ہم پر کرنا فرض ہے۔ جس فعل کو کرنے پر منع کر دیا گیا اس سے رک جانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حکم شرعی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔